ریسنگ کرتے ہیں، آخرت کے لیے ریسنگ کریں۔ یہ اگر 10 پارے پڑھتا ہے تو میں انشاءاللہ 12 پڑھوں گا، میں 15 پڑھوں گا۔ یہ روزانہ 1 پڑھتا ہے، میں 2 پڑھوں گا۔ یہ عمرے کے لیے جاتا ہے، میں بھی جاؤں گا۔ یہ ریسنگ نیک لوگوں کی، نیکی میں ریسنگ ہونی چاہیے، اچھے کاموں میں ریسنگ ہونی چاہیے، برے کاموں میں نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود اور فرماتا ہے قرآن پاک میں اور بھی جگہ کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ ایک تو یہاں پر فرمایا نا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں منافسہ ہے، یعنی مقابلہ ہے اس میں، اس کام میں۔ تو یہ ایک آیت یہ سورۃ مطففین کی ہے، اور سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور یہ جو شراب ہوگا اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ تسنیم کیا چیز ہے؟ تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں۔ اونٹ کے کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اس کو بھی سنام کہتے ہیں، اسی سے۔ قبر کے اونچا رکھنے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کی بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔ ماشاءاللہ ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس، تقریباً 10 منٹ ہوئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ سورت ختم ہی کر لیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا، یہ نیکوکاروں کا، صالحین کا ذکر ہوا، اور یہ اللہ کے ایک اسلوب ہے قرآن پاک میں، آپ جا بجا دیکھیں گے جنت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ اگر جہنم کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا ذکر کرتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو بد لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ نیک لوگ اس انجام سے ہوشیار رہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جو گناہگار تھے، مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ جو ایمان لائے تھے لوگ ان کا مذاق کرتے تھے، ان سے ٹھٹا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ صحیح معنی میں قرآن حدیث پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، شرک بدعت سے بچتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ، اس قماش کے لوگ ان کا مذاق کرتے ہیں۔ نبی کی سنت پہ عمل کریں تو مذاق کرتے ہیں، آمین زور سے بولتے ہیں تو پھر مذاق کرتے ہیں۔ تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، ہم تو ڈر گئے، تم نے اتنی زور سے آمین بولا۔ رفع دین کریں تو کہتے ہیں مکھی اڑاتے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ رفع دین نبی کی سنت ہے اور احادیث میں ثابت ہے، اور یہ جو میں مذاق کر رہا ہوں یہ اس آدمی کا، یہ کرنے والے کا مذاق نہیں ہے، یہ صاحب رفع دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا مذاق ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، بہت برا انجام ہوتا ہے۔ نبی کی سنت کا مذاق نبی کا مذاق ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ان کی عادت تھی جب بھی گزرتے تھے نا نیک لوگوں کے پاس سے، تو آنکھ کے آپس میں آنکھ کے ذریعے اشارے کرتے تھے، ہاں یہ وہ ہے، وہ یہ ادھر یہ وہ لوگ ہیں، اس طرح کر کے آنکھوں کے ذریعے اشارے کرتے تھے۔ غمزن کے معنی ہوتے ہیں کہ پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو اپنی پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کر کے ان کی تحقیر اور ان کے مذہب پر طعن کرتے تھے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ تو ان کا انجام بھی آپ دیکھیں گے ابھی۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ گھر آنے کے بعد اب آرام سے بیٹھ جاتے تو ان کا ذکر کرتے، وہ فلاں مومن، ایمان والے، اس کی شکل دیکھیے ایسی ہے، ایسی، اس طرح اس کے حرکات دیکھیں، کھانے کو ہے نہیں اور دیکھو وہ بس
اپنے نبی کی سنت کو بیان کر رہا ہے، خود ان کی دیکھو حالت کتنی بری ہو چکی ہے غربت کی وجہ سے، لیکن دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کا اپنی محفل کو گرماتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے، دل لگیاں کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت جو ان کے استقبال کرتی تھی، تو اس کے باوجود کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، گھر، نعمتیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی تحقیر کرتے تھے اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے نا، مومنوں کو، مسلمانوں کو، موحدین کو، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ خود گمراہ ہیں، خود شرک کر رہے ہیں، خود نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کو کہتے تھے گمراہ لوگ ہیں، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پکڑ کے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چور ہے آیا چوری کر رہے ہو، اور چوکیدار کو کہہ رہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ فرما رہا ہے یہ ان پر پاسبان بن کر تو، یا یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو اور ان کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں، اللہ نے ان کو پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تبصرے کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ ہے اب دیکھیے انجام، پس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اب جنت میں داخل کر دے گا، یا جنت جا رہے ہوں گے اور یہ جہنم کی لائن میں کھڑے ہوں گے، یا جب جنت سے یہ کبھی جہنم کی طرف جائیں گے، جیسے نہیں سورۃ مدثر میں ہے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تم کو لے آئی ہے جہنم میں، کس چیز نے داخل کر دیا جہنم میں؟ قالوا لم نکن من المصلین، اب وہ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب بھی اب مسلمان جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ پس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے۔ جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اس بات پر آئے گی کہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے، لیکن جیسے مجھے بھی ہنسی آئی تھی، خود چور ہے اور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے پکڑ کے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو بتا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو تو چور ہے، میں تو یہاں کا رکھوالا ہوں۔ بالکل صحیح مثال ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو اب مسلمان جب دیکھیں گے کہ ہمیں کہتے تھے اور خود گمراہ تھے، ان پر ہنسیں گے۔ آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہزاء کیا جائے، اس کا مذاق کیا جائے، یہ تھی اس کا۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے، حورین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو جو اولاد جو کہا کہ الدان مخلدون، جو ہمیشہ بچے رہنے والے، وہ نعمتیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم بھی بنا دیا ہوگا، کیا نظام، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہیں سے بیٹھے جہنمی کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہیں سے بیٹھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا کہ اب ان منکروں نے
جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ پورا بدلہ ان کو مل گیا. هل ثوب الکفار، کیا بدلہ دیا گیا کافر کو؟ ما کانوا یفعلون، جو یہ کرتے تھے. صحیح کہا کسی نے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. پیارے بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے آج صورت یہ مطففین جو بہت اہم صورت ہے کہ ناپ تول میں کمی، شروع اس کا یہی تھا، نہیں کرنی چاہیے. ان کے لیے ویل ہے جو اس طرح کرتے ہیں. اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی دی تھی، بہت نعمتیں دی تھیں، لیکن ان کے اندر ایک عیب یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، شرک وغیرہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ اگر فرض ہے تو اس کو تو لازمی کرنے کی توفیق دے، اور اگر وہ مستحب ہے جب بھی موقع ملے اس کو شوق سے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کرام، آج آپ جو سنیں گے نا، بہت ہی المناک اور دردناک واقعات جو بنو قریظہ کا ہونے جا رہا ہے اور آج آپ سنیں گے. اس میں ہمارے لیے بہت ساری درس ہیں، اسباق ہیں. میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ذکر کروں گا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، غدار ہیں، ان کی عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، تو آپ کا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا. بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بد عہدی کی تھی یہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1,500 تلواریں، 2,000 نیزے، 300 زرہیں، 500 ڈھال مہیا کر رکھے تھے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے فتح کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں وہ چیزیں آ گئی. یہ تیاری تھی مسلمانوں کو کاٹنے اور ختم کرنے کی، اور جو غداری کی تھی، بدعہدی کی تھی، وہ تو الگ ہے. اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کو مدینہ لا کر، ان مجرموں کو، ان ظالموں کو، ان یہودیوں کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں ان کے گھر میں قید کر دیا جائے. قید کر دیا گیا. غالباً ان کا گھر کوئی بہت بڑی حویلی ہوگی، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھود دی گئیں. بازار میں پھر انہیں ایک ایک کر کے جماعت کر کے لے جایا گیا، یعنی ایک ٹولی پھر ایک ٹولی اس گھر سے نکالا جاتا تھا، حارث کی بیٹی کے گھر سے، یعنی 10-15 آدمی مثلا نکالے گئے، جا رہے، نام لیا، پکارا جاتا اور وہ جاتے، اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی جاتی، لایا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا. کارروائی جب شروع ہوئی اس کی تھوڑی دیر بعد جو باقی قیدی تھے نا یہودی، ان میں بعض لوگ تو بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر اس کے اندر بیوقوف ہوتے ہیں. جیسے کہ ان کے سردار نے جب 3 رائے چیزیں رکھی تھیں، ایسا ایسا کر لو، اپنے آپ کو رسول، ان کا اسلام قبول کر لو، یا پھر ہفتے کے دن حملہ کر دو، یا اچانک ان پہ دعویٰ بول دو. کوئی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ جب سے تم پیدا ہوئے کبھی تم نے عقل کی کوئی بات ہی نہیں کی. اب دیکھیں یہاں پھر وہ اپنے سردار سے پوچھ رہے ہیں، سردار کعب بن اسد سے، آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
اب پھر انہوں نے کہا، اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اس موقع بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو، دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا پکار رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، اور جانے والا پلٹ کر نہیں آ رہا ہے۔ جانے والا جو جا رہا ہے بس چلا گیا، اب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی قسم قتل ہے، قتل۔ بہرکیف ان سب کو جن کی تعداد 600 یا 700 کے درمیان تھی، میں نے اسی لیے کہا کوئی بڑی حویلی تھی، 600-700 آدمی کوئی چھوٹے سے گھر میں نہیں آ سکتے، بڑا کوئی حویلی ہوگی، اللہ دیتا ہے جس کو۔ تو یہ ان کی سب کی گردنیں مار دی گئی۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سانپوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ بنو نذیر کا شیطان اکبر، بنو نذیر جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا صحابہ کرام کے کہنے سے، ان کا سب سے بڑا شیطان مجرم اکبر حیی بن اخطب، یہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ کا باپ تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے قریش اور غطفان کو واپسی کے بعد غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے اختیار کی قلعہ بندی، تو یہ وہیں کے پاس پہنچ گیا۔ وعدہ کیا تھا نا اس نے، وعدے میں اس چیز میں اپنے کے ساتھ سچا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر سب چلے جائیں گے قریش اور غطفان وغیرہ تو میں تمہارے ساتھ قلعے میں آ کے رہوں گا، تو بنو نذیر کے ساتھ قلعے میں آ گیا تھا، اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے ایک جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا، قیمتی جوڑا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن خود ہی اس نے ہر جانب سے ایک انگل پھاڑ رکھا تھا، اس کو پھاڑ کے خراب کر دیا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھا جا سکے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، رسی سے یکجا کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ یہ آنے کے بعد رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دشمن بھی حق کا اقرار کرتا ہے۔ آج اس کے منہ سے اس لمحے پر، اس آخری لمحات میں جو بات نکل رہی ہے، بالکل حق بات نکل گئی، اللہ نے نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، میں آپ کی دعوت کرتا رہا، میں اس پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، لیکن حق بات یہ ہے جو کہتا ہے وہ، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو لڑتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم جو آپ سے لڑ رہے تھے وہ آپ سے نہیں، اللہ سے لڑ رہے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے سپاہی، تو جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ اور آج بھی جو بھی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، وہ سب انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا، آپ دیکھیں گے ذلیل و خوار ہوں گے، انشاءاللہ ضرور مغلوب ہوں گے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا،
اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے، تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اور ایک بڑا قتل ہے۔ یہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑی قوم ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ جیسے جب ابو جہل اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی، عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لے کر آؤ، جنگ بدر کی بات ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا، دیکھا تو آخری لمحات تھے اس کے، سانس چل رہا تھا، کچھ باتیں کی، اس نے کہا یہ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور یہ چھوٹے سے خط کے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہت اونچا مقام تھا، بہت ان کے ایمان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں انہی سے متعلق، کہ آگے جاتا آپ کو دلچسپی تو اس وقت اسی وقت ہے، لیکن پھر بھی یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خدمت کرتے تھے، آپ کے غالباً تکیہ اور لوٹا، وضو کپ، یہ چیزیں سنبھال کے رکھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک دیکھو ذرا، مسواک، تو انہوں نے دیکھی ایک درخت ہے، وہ بھاگ کے گئے، درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے لگے، ٹہنی پہ پاؤں رکھا اور اس کے ساتھ، تو تیز ہوا چلی، وہ ٹہنی پاؤں سے نکل گئی، یہ لٹک گئے، تو ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ کرام ہنس دیے کہ دیکھو اتنے، یعنی کہ چھوٹے سے قد کے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم ہنستے ہو، ان کی پنڈلیاں دیکھ کر کے چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کا وزن اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ غالباً یہ کہا یا یہ کہا کہ بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ اس کے پر چڑھ گئے۔ اس نے پوچھا آج کس کی فتح ہوئی؟ او بکری کے چرواہے، اس طرح کا آخری لمحات میں بھی طنز کر رہا ہے، اور جانتا تھا یہ کیونکہ مکے میں رہتے تھے عبداللہ بن مسعود۔ کس کی ہوئی؟ کہا اللہ اس کے رسول کی فتح ہوئی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی دشمن تھی ان کی شکست ہوئی ہے۔ کہا ذرا گردن لمبی کر کے کاٹنا، پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے، بس یہ اسی میں خوش ہو جاتے کہ سردار کی گردن ہے، یہ نہیں سوچتے کہ آگے جا کے انجام کتنا برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گردن، اس کا سر لایا گیا، کیا یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون۔ تو یہ بھی کہنے لگا یہ بہت بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور اس کی گردن مار دی گئی، قتل کر دیا۔ کیا تھا؟ ایمان لیا تھا، کتابوں میں پڑھتے تھے۔ یہ وہ بدبخت تھے کہ انہوں نے بہت لمبا سفر کیا تھا، غالباً ملک شام سے، انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے جس کی یہ نشانی ہے، وہ نخلستان میں کھجوروں والی زمین میں آئے گا، اور بھی کئی نشانیاں تھیں۔ تو اس کو تلاش کرتے ہوئے یہ لوگ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے تھے، مدینے میں، اور مدینے والوں کو جو وہاں انصاری رہتے تھے ان کو کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے تم کو قتل کریں گے۔ یہ مدینے والے سنتے تھے۔ تو جب حج کے موقع پر ایک مرتبہ وہاں تھے تو انہوں نے جب سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ان سے پہلے ایمان لے آؤ، اور پھر یہ ایمان لے آئے، اور ان کو بھی اللہ نے موقع دیا، رسول اللہ ان کے پاس بھی گئے، ان کو بھی بیان کیا۔ لیکن جب یہ حیی بن اخطب، سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہ لوگ ملنے گئے، تو میرے چچا بھی ساتھ تھے اور میرے والد حیی بن اخطب بھی، دونوں ساتھ تھے۔ واپس آئے تھکے ماندے، بہت برا حال تھا، اور جب بھی آتے تھے مجھے پیار کرتے تھے، چہیتی بیٹی تھیں، پیار کرتے تھے، اور یعنی حال حوال پوچھتے، کہ آج آئے تو
बिल्कुल इल्तिफात भी नहीं किया, मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। तो उनके साथ जो उनका भाई था कहने लगे ये वही है, ये वही है, यानी मतलब जो हम किताब में कहा वही हैं, वही हैं जिनको हम अपनी किताबों में पाते हैं, वो नबी सच्चे नबी। कहा फिर क्या ख्याल है? कहा अदावत ही अदावत। अरे तुम इतने बेवकूफ़ हो, जब तुम देख रहे हो हमारी किताबों में लिखा है, इस पर अमल करेंगे तो दुनिया भी अल्लाह अच्छी कर देगा, आखिरत में खुशहाली और जन्नत मिलेगी, जहन्नम के अजाब से बचेंगे। लेकिन बस तासुब कि हमारे ये नबी आया है तो बनी इसहाक से क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल से क्यों आया, इस्माइल की नस्ल से क्यों आया, अरबी नस्ल से क्यों आया, सिर्फ इस वजह से नहीं माना उसने कि अदावत ही अदावत है। और फिर ये अंजाम हुआ, कत्ल भी हुआ, और उसके बाद जहन्नम ऐसे लोगों का ठिकाना है। प्यारे भाइयों, इस वाक़े में बनु कुरैज़ा की एक औरत भी कत्ल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी औरतों को नहीं कत्ल करते थे, लेकिन औरतों को कैदी बना लिया गया था, और उनका अंजाम भी सुनेंगे, और उसमें हमारे लिए इबरत है। वही मैं बताना चाहता हूँ कि एक औरत को कत्ल किया गया। इसने सैयदना खल्लाद बिन सुवैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर चक्की का पाट फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो कत्ल हो गए थे, फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो उनके बदले इसको कत्ल किया गया। कत्ल का बदला तो कत्ल है ना, नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान जारी कर दिया कि कैदियों में देखो, जिसके नाफ के नीचे बाल आ चुके हैं वो मर्द है, उसको कत्ल किया जाएगा, और जिसके बाल नहीं आए हैं उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अभी बालिग नहीं हुआ है। तो सैयदना अतिया कुरदी, उनके बाल नहीं आए थे, लिहाजा उन्हें ज़िंदा छोड़ दिया गया। चनाचे वो मुसलमान हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी इख्तियार की, सहाबी बने। सैयदना साबित बिन कैस ने गुजारिश की, देखिए आप इसमें भी अंदाज़ा कीजिए कि इनकी बदबख्ती। ये एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह के पास आए कि अल्लाह के रसूल, ज़ुबैर बिन बाता और उसके अहले अयाल, इनको मेरे हवाले कर दीजिए। रसूलुल्लाह तो चाहते थे कोई इनकी सिफारिश करे मैं छोड़ दूँ, हालांकि मुजरिमीन थे, लेकिन साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल इनको मेरे हवाले कर दीजिए, क्योंकि इनके पुराने ज़माने से अच्छे ताल्लुकात चलते। देखो मुसलमानों का दिल कितना नरम है। ये सब मुसलमानों को कत्ल करने के लिए डर पे थे, और मुसलमान देखें इतने दिल के अच्छे होते हैं कि अल्लाह के रसूल नहीं, ये हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह से कि मुझे हिबा कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया। ये साहबी ने उनको लिया, उस पूरे ख़ानदान को, और उनसे कहा कि तुम सब को मैं आज़ाद करता हूँ, ये नहीं कि तुम मेरे ग़ुलाम रहोगे, मैं तुमको आज़ाद करता हूँ, जाओ अपनी मर्ज़ी से जहाँ चले जाओ। लेकिन ज़ुबैर बिन बाता को मालूम हुआ कि इसके कौम के लोग कत्ल कर दिए गए हैं, तो इसने कहा साबित, तुम पर मैंने जो एहसान किया था, यानी किसी ज़माने इसने एहसान किया था, कोई ये लोग मालदार होते थे, कोई एहसान किया होगा, कहा कि तुम पर मैंने जो एहसान किया था इसका वास्ता देकर कहता हूँ मुझे भी मेरे दोस्तों तक पहुँचा दो, मुझे अब ज़िंदा नहीं रहना। खुद ही कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दो, अपने बच्चों को भी कत्ल करवा रहा है, तो उसकी भी गर्दन मार दी गई और उसके यहूदी दोस्तों के साथ पहुंचा दिया गया। अलबत्ता सैयदना साबित ने ज़ुबैर बिन बाता के लड़के अब्दुर्रहमान को ज़िंदा रखा, ये छोटा बच्चा, इसको छोड़ो, इसको नहीं। चुनाचे वो इस्लाम लाकर शर्फ़ सोबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुए।
اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون سیدہ ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سمائل قرظی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، تو ان کی گزارش، عورت کی بات بھی مان لی رسول اللہ نے، کہا اس بچے کو بھی آپ لے لیں۔ رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے ان کی پرورش کی اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ خوش نصیب تھے جن کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اس کارروائی سے پہلے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ کچھ انہی بنی اسرائیل میں سے، انہی یہودیوں میں سے، بنو قریظہ میں سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا پہلے سے، لہٰذا ان کو بھی جان و مال اور ان کی ذریت ان کی سب محفوظ رہی۔ اسی رات عمر نامی ایک شخص جس نے بنو قریظہ کی بیعت عہدی میں شرکت نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں، اور اسی رات وہ باہر نکل گیا تھا۔ اسے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن سلمان نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، لیکن معلوم نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ شریک نہیں، وہ کہیں چلا گیا، وہ بھی بچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے جو مال تھا اس کا خمس نکال کر، خمس اللہ اس کے رسول کے لیے اور آپ کے عزیز و قارب کے لیے، باقی سب آپ نے تقسیم کر دیا۔ شہ سواروں کو 3 حصے دیے، ایک حصہ ان کا، 2 حصہ گھوڑوں کا، گھوڑے کے 2 حصے، اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ دیا۔ اور بھائیوں، قیدیوں اور بچوں کو سیدنا سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج دیا گیا تاکہ ان کو وہاں فروخت کر دیا جائے اور ان کے عوض پھر گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ یہ ایک بہت ہی ایک المناک پہلو بھی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ کبھی ایسے کوئی کام مت کیجیے کہ جس کی وجہ سے بچے، بیوی، عورتیں رل جائیں، در در کے بھکاری بن جائیں، یا وہ در در ٹھوکریں کھائیں۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کو پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو پھانسیاں ہوتی ہیں، اور ان کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ کے سامنے ہے۔ کس کے ہتھے یہ بچے اور یہ عورتیں چڑھ جاتی ہیں، کہاں یہ کتنے مزے سے قلعے کے اندر شہزادوں کی طرح یہ لوگ رہتے تھے، مالدار تھے، سب چیز ان کے پاس تھی، لیکن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے، ان کے مرد قتل کر دیے گئے، بچوں کو بازار میں بیچ دیا گیا، عورتوں کو بیچ دیا گیا، باندی بنا کر لوگ اپنے گھروں میں لے گئے۔ یہ انجام ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ پیارے بھائیوں، ہم بھی اگر نہ سمجھیں، غلط کاموں میں ڈوبے رہے، گناہ میں ڈوبے رہے، کوئی بعید نہیں کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر ایمان لے آتے، یہ بچے کتنی مزے سے ان کے ساتھ رہتے، ان کی عورتیں اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتی کہ کوئی بھی مرد ان کو خرید کر ان کو اپنا استعمال کر رہے گا، اس کے لیے جائز ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ان بیوقوفوں کی بیوقوفی کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ اسی لیے بھائیو، جو حق آ جائے اس کو قبول کیجیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھ دی ہے جو میرے امر کی مخالفت کرتا ہے۔
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی ان کو عزت نہیں ملتی. جیسے یہ آپ کے سامنے زندہ مثالیں ہیں، آپ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریظہ کی عورتوں میں سے ریحانہ بنت عمر بن خنافہ کو منتخب کیا اپنے لیے. بنو نضیر میں سے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پہلے دحیہ کلبی کو دی گئیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو شہزادی ہیں اور یہ آپ کے قابل ہیں. دحیہ کلبی جو وہ صحابی تھے کہ جبریل ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، بڑے خوبصورت تھے. تو آپ نے ان کو بلایا کہ بھئی تم اور کوئی لے. آپ کی یہ بھی بات تھی کہ آپ جو آدمی جس منصب کا ہوتا تھا وہ منصب اس کو دیتے تھے، عزت دار کو عزت دیتے تھے. حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی تو اپنی چادر بچھا دی اور اس نے جو بھی غالباً نہیں اس کو عزت دی. اور جب آپ کی دودھ شریک بہن آئی تھی تو ان کے لیے چادر بچھا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کے عزت دار لوگ ہوتے تھے ان کو عزت دیا کرتے تھے. حاتم طائی کا بیٹا جب آیا آپ اپنے گھر لے گئے، عدی بن حاتم، اور اس کو بٹھایا، اس کو تکیہ دیا، عزت دی. انزل الناس علی منازلہم، آدمی جو ان کی منزلت ہے اس کے حساب سے ان کو عزت دو، مقام دو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم کوئی اور کنیز لے لو، قیدی لے لو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے صفیہ کو ان سے شادی کی تھی. بنو نذیر، ٹھیک ہے. اور آج جو ہم قصہ سن رہے ہیں بنو قریظہ، ان کی عورتوں میں سے ریحانہ اس کو اپنے لیے منتخب کیا، ان کو اپنے لیے منتخب کیا. ابن اسحاق کے قول کے مطابق یا ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ آپ کی ملکیت میں رہیں. لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال آزاد کر کے شادی کر لی تھی. پھر آپ جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، کیونکہ آپ بیوی ان کی بیوی بن گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی غرقت میں جو آج بھی قبرستان موجود ہے وہاں ان کو دفن فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی اس خاتون کو. بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ کی دعا کی قبولیت کا ٹائم آ گیا، جنہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر جنگ باقی ہے کفار مکہ کے ساتھ تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ پھر اسی زخم سے مجھے موت دے دے، لیکن اس وقت تک زندہ رکھ جب تک بنو قریظہ اس کا انجام نہ دیکھ لوں. انجام دیکھ لیا تو ان کا خیمہ رسول اللہ نے مسجد میں لگا دیا تھا، تاکہ بڑی شخصیت تھی، اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا تو ان کی قریب سے زیارت کر سکے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ زخم ان کے لبلبہ سے پھوٹ کر بہا. مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، بنو غفار کے، مسجد میں بنو غفار کے چند خیمے بھی تھے. تو وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کے جانب خون بہہ کر آ رہا ہے. انہوں نے کہا خیمہ والو یہ کیا ہے، تمہاری طرف سے خون بہہ کر آ رہا ہے ہماری طرف. تو دیکھا تھے کہ سعد کے زخم سے خون کی دھاریں رواں تھیں اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی. بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش بھی ہل گیا، عرش بھی ہل گیا ان کی موت سے. امام ترمذی نے سیدنا انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب سیدنا سعد بن معاذ، شاید میں نے پہلے معاذ کہہ دیا، سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے.
رسول اللہ نے فرمایا اسے تو فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے اس لیے تمہیں ہلکا لگ رہا ہے. فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا, بہت فرشتے آئے تھے. بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام تھا خلاد بن سوید, جن کا ذکر جس کی وجہ سے عورت کو قتل کیا گیا. یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر ان کو قتل کر دیا تھا. ان کے علاوہ سیدنا عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی. جہاں تک اب آ جاتے ہیں ابو لبابہ, یاد ہے نا کتنا ٹائم رہ گیا؟ 51 بس 2-3 منٹ. ابو لبابہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا, جنہوں نے تھوڑی سی اشارہ کر دیتے, خیانت ایک قسم کی تھی, تو ان کا معاملہ 6 رات چلتا رہا. مسلسل ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی. وہ نماز سے فارغ ہو کر اسی ستون سے پھر بن جاتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے ٹائم آپ گھر میں تھے کہ ان کی توبہ سے متعلق احکامات نازل ہو گئے. تو اس وقت ام سلمہ ان کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر, ابو لبابہ خود کہتے ہیں کہ ام سلمہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا, ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. یہ سن کر صحابہ کرام ایک دوسرے کے ہمدرد تھے نا, رحماء بینہم, تو وہ کھولنے کے لیے اچھل پڑے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. سب سے کہا نہیں کوئی نہیں مجھے کھولے گا, کوئی نہیں کھولے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مجھے نہیں کھولے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور گزرے تو انہوں نے ان کو کھول دیا. اللہ اکبر. پیارے بھائیو, یہ غزوہ ذی القعدہ میں پیش آیا. 25 روز تک محاصرہ قائم رہا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورۃ احزاب میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں. یعنی اس غزوہ اور غزوہ خندق, یہ بنو قریظہ والا غزوہ اور غزوہ خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, بہت ساری آیتیں سورۃ احزاب میں نازل فرمائی ہیں. اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے ہیں. دشمن کے مختلف گروہ میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر بھی فرمایا ہے, اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج کی وضاحت بھی کی ہے. الحمدللہ یہ آج بنو قریظہ کے جو حالات تھے وہ آپ نے سنے, پورے ہوئے. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دیگر کچھ اور جنگی مہمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہیں, وہ انشاءاللہ سنیں گے. آئندہ ہم سنیں گے سلام بن ابی حقیق. یہ بھی ایک یہودی تھا, یہ بہت بڑا مجرم تھا. تو اس کو کس طرح قتل کیا گیا؟ کمانڈو ایکشن کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ بہت ساری باتیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو بھی پریشان ہیں, جو مصیبت میں ہیں اس وقت, خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے غزہ میں, اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی مشکلوں کو دور فرمائے. اے رب العالمین جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں, عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پچھلی مرتبہ جیسے ایک خاتون کا باقاعدہ یعنی آیا تھا, درخواست آئی تھی کہ کافی بیمار ہیں, تو اور بھی کئی خاتون ایسی ہیں ابھی بھی ہیں بہت بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے کوئی دانت کے درد میں ہے, تو کوئی کسی کو بہت یعنی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ان خواتین, یہ 3 خواتین کا ذکر, 2 ایک کا پہلے 2 آج کیا, اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں
جتنے بھائی بہن بیمار ہیں، جتنے ہمارے دوست احباب اور قاری بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین ہمیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، ہر شر سے، ہر شقاق سے اور نفاق سے بچا لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے آگ سے بچا لے، اے رب العالمین اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں تو کلمہ توحید نصیب فرمانا، کہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ورد ہو، اور رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا، جنت الفردوس کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی ساتھ بھائیو، ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا سے فوت ہو گئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔